سلام عاشق خدا، سلام جان مصطفیٰ، سلام قلب مرتضی، سلام روح فاطمہ، سلام شاہ کربلا، غریب نینوا، غریب فاطمہ، غریب مرتضی، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، سامعین کرام، عشرہ محرم الحرام کی چوتھی نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آپ کے خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران کے 31 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہمارا موضوع اور عنوان کلام جو ہے وہ بھی اسی آیت کی ذیل میں، اسی آیت کی ضمن میں عرائض جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دے اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں، اور جب یہ اتباع کریں گے تو یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے، اور جب ان کی محبت، مجھے اللہ سے ان کی محبت ثابت ہو جائے گی تو پھر یحببکم اللہ، پھر میں خدا بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا، اور جب دونوں طرف کی محبت ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ میں خدا بڑا غفور الرحیم ہوں. یہ اس آیت کا ترجمہ. اس کے ضمن میں ہم نے یہ عرائض پیش کیے تھے کہ قرآن کریم میں خداوند متعال نے دو لفظ استعمال کیے ہیں جن کی غالباً ایک ہی معنی سمجھے جاتے ہیں. ایک لفظ اتباع ہے جو اس آیہ میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اطاعت ہے. اور اطاعت کے ضمن میں بھی سورہ نساء کی 59 نمبر آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اتباع اور اطاعت کے الفاظ میں، مفہوم میں اور معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اطاعت جو ہوتی ہے وہ قول کی جاتی ہے اور اتباع فعل کی جاتی ہے. قول رسول کی اطاعت کی جاتی ہے، فعل رسول کی اتباع کی جاتی ہے. اور اس آیت میں بندگان خدا سے اتباع کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اتباع کرنی ہے رسول خدا کی. اور ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حقیقی معنی میں رسول خدا کی اتباع کی ہو. اور جب ہم نے تاریخ کے ورگردانی کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے اور کوئی بھی ذات نہیں ملتی ہمیں جو حقیقی معنی میں اتباع رسول کرتی نظر آ رہی ہو. لہذا مولا کائنات کی صفات کو بیان کرتے ہوئے رسول خدا
فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ان کے علم کی معرفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جب علم کا ایک شہر ہو اور دروازہ علی ابن ابی طالب ہوں تو آنے والا جو بھی آئے گا تو دروازے سے ہی آئے گا، اور جب دروازے سے شہر علم میں داخل ہوگا اور کسب فیض کرے گا، کچھ حاصل کرے گا، علم پھر آئے گا، اس کے بعد جب اس کو واپس جانا ہوگا پھر بھی دروازے سے ہی جائے گا، یعنی 2 مرتبہ علی ابن ابی طالب سے کسب فیض کرنا پڑے گا اس کو، ایک مرتبہ رسول خدا کی ذات کے ساتھ، 2 مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے پرفیض ہوگا۔ لہذا یہ شخصیات وہ ہیں جو علم رسول کے وارث ہیں۔ مولا کائنات کے علم اور تقوی اور زہد اور عبادت اور شجاعت کے قصے تاریخ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اتنے آپ کو مل جائیں گے کہ کوئی بھی اور شخصیت تاریخ میں کتنی بھی نامور ہو، مولا کائنات کا اس میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شجاعت حیدری ہو یا علم علی ہو یا سخاوت علی ابن ابی طالب ہو، ہر میدان میں دیکھیں گے تو علی ابن ابی طالب ہی نظر آئیں گے۔ اور یہ جو ایثار اور قربانی کی مثال اس ماہ محرم میں قائم ہوئی ہے، یہ بھی فرزندان علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ کس شہید کی یاد منائی جا رہی ہے ماہ محرم میں؟ یہ حسین ابن علی کون ہیں؟ یہ حسین اسی علی کے فرزند ہیں جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ رسول سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کافی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بحث کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے کہ وہ رسول سے ہیں سمجھ آتا ہے، مگر رسول اور امام حسین کی ذات سے کیسے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو عزیزان محترم، آسان مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا سب کچھ بچا لے تو وہ اسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو کہ رسول خدا نے کافی دین اسلام کے پہنچانے میں صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کی۔ پیغمبر خدا کا اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں دین کی راہ میں، تبلیغ دین میں جتنی سختیاں مجھ محمد پر نازل ہوئیں، جتنی صعوبتیں میں نے برداشت کی وہ کسی نبی نے نہیں برداشت کی۔ اتنی محنت اور جان فشانی کے ساتھ رسول خدا نے تبلیغ دین کی، دین کو کامل کیا۔ اب دور حسین میں وہ ضرورت پیش آ گئی کہ اس دین کو جو رسول خدا کی محنتوں کا صلہ تھا اس کو بچانا تھا، اور امام حسین نے احسن انداز سے اس دین کو بقا بخشی۔ تو اس کا فلسفہ یہی ہے کہ میں حسین سے ہوں، یعنی اگر حسین نہ ہو تو پھر میں محمد بھی نہیں ہوں، میں محمد نہیں تو وہ دین جو میں لایا تھا خداوند متعال کی طرف سے وہ بھی نہیں، اور اگر وہ دین نہیں تو پھر اللہ کی توحید بھی نہیں بچتی، یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، علی کی امامت، اگر دین بچتا ہے تو پھر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بچتا ہے۔ اور یہی وہ ذات مقدسہ ہے جو اس ماہ محرم میں اپنا سب کچھ لٹا کے دین کو بقا بخشتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا آگے فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا صلہ یہ ہے کہ خداوند متعال بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ حسین منی و انا من الحسین کا راز کیا ہے؟ سر منیت کیا ہے؟ اس لفظ منی میں کون سا راز چھپا ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
اب دیکھنا پڑے گا کہ کس ہستی کا یہ فرمان ہے. یہ وہ ہستی ہیں جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق نبی ہیں. یہ نہیں بولتے جب تک خداوند متعال کی طرف سے ان کو حکم نہیں ہوتا. اب یہ کچھ بول رہے ہیں تو یقیناً یہ رضا خداوندی ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نسبت دے رہے ہیں اب سے اپنے آپ سے رسول خدا امام حسین کو، تو رسول خدا کی ذات مقدسہ کون سے کمالات کی مالک ہے، کون سے منزلت اور مرتبے پہ فائز ہے. رسالت نبی کو بھی دیکھنا پڑے گا، نبوت رسول کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور جو بھی کمالات ہیں، جو بھی ان کے فضائل ہیں، سب کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو جو رسول خدا ہیں امام حسین بھی اس میں ان کے حصے دار ہیں. منیت کا مقام کوئی عام مقام نہیں، یعنی نبی رسول ہیں تو امام حسین بھی ان کی رسالت میں حصے دار ہیں. واقعاً دیکھیں آپ ماہ محرم میں جو امام حسین قیام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رسول خدا کی رسالت کا ایک حصہ ہے. رسول خدا نے جب مکے میں دین اسلام کی تبلیغ کی تھی، دعوت ذوالعشیرہ سے جو شروع کیا تھا وہ یہی تھا، حق کو پہچنوایا کہ جانو کہ تمہارا رب واحد ہے، اکیلا ہے. بت پرستی کی مخالفت کی، علل اعلان ببانگ دوہل کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اسلام کے تعلیمات کے منافی ہے. بت پرستی، یکتا پرستی کی طرف دعوت دی. اور یہی کام اس دور میں بھی، امام حسین کے دور میں بھی، سن 61 ہجری میں بھی وہی ہو رہا تھا کہ دوبارہ جاہلیت، دور جاہلیت کی طرف پلٹایا جا رہا تھا. نعوذ باللہ دین کی مخالفت کی جا رہی تھی، دین احکام کو مسخ کیا جا رہا تھا، دین کی تعلیمات کو خراب کر کے پیش کیا جا رہا تھا. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حلال محمد جو تھا قیامت تک حلال تھا، مگر اس کو حرام کر کے پیش کیا جا رہا تھا. شراب خوری کو عام کیا جا رہا تھا، زنا کاری کو عام کیا جا رہا تھا. حتیٰ کہ یہ ظلم ہوا کہ صادق حسن قبلہ فرماتے ہیں کہ یزید لعین جو تھا وہ ایک منبر پر بندر کو بٹھاتا تھا اور وہاں پہ اس کو نچوا کے پھر اپنے درباریوں سے کہتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نبی اس طرح خطاب کرتے تھے. منبر رسول گویا اس کو نسبت دے کر اس پر بندر کو بٹھا کر رسول سے نسبت دی جا رہی تھی. یعنی اس قدر تذلیل کی جا رہی تھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کی، رسول خدا کی ذات مقدسہ کی رسالت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور ببانگ دوہل کہا جا رہا تھا کہ کوئی اسلام، کوئی دین نہیں، کوئی نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب ہاشمیوں کا ڈھونگ تھا. یعنی دین کو ایک لغو اور بیہودہ چیزوں سے نسبت دی جا رہی تھی. تو اس قدر پستی آ گئی تھی، اس قدر اس دور کا مسلمان گر چکا تھا کہ اپنے نبی کے مخالف بات بھی سن لیا کرتا تھا، کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا. امام حسین جو وارث نبی تھے، وارث رسول تھے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میرے نانا کا دین اس طرح پامال کیا جائے، کیونکہ وارث نبی ہیں، اور جو وارث ہوتا ہے وہ اپنے عہدے کو اسی طرح انجام دیتا ہے، اپنے وظیفے کو اسی طرح انجام دیتا ہے جس طرح کا حق ہوتا ہے. امام حسین نے مدینے سے آواز بلند کی اور نکل رہے ہیں مدینے سے. جب قیام کا ارادہ کیا تو واضح الفاظ میں کہا کہ میں نہیں نکل رہا کسی شر اور فساد کو بپا کرنے کے لیے، کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، میرا ارادہ ہے تو فقط اور فقط نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور بابا علی کی سیرت کو اجرا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. امام حسین کیونکہ منیت کے مصداق ہیں،
اس مرتبے پہ فائز ہیں کہ رسول خدا کے ساتھ نسبت ہے ان کی، نواسہ رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، تو وہ ان کے دین کی بقا کے لیے خروج کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ ہدف قیام یہی بتا رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف و نہی عن منکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ امر جو ہے وہ امام کے لیے واجب تر ہوتا ہے، گو کہ امت پر بھی ہے، مگر جو امام ہو، جو رہبر ہو، جو کسی امت کا پیشوا اور رہنما ہو، اس کے لیے یہ واجب تر ہے کہ وہ اصلاح کرے، وہ امت کو بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے بچائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوفے سے جب خطوط آ رہے تھے تو اس میں یہی لکھا جا رہا تھا، یہی متن بار بار اس خطوں میں لکھا جا رہا تھا کہ اے امام حسین، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ آئیے، اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ بار الہ یزید ہمیں گمراہ کر رہا تھا، دین کو مسخ کیا جا رہا تھا، دین کی تعلیمات کو ختم کیا جا رہا تھا، ہم نے امام حسین کو کہا کہ آپ آئیں، ہماری رہبری کریں، ہماری پیشوائی کریں، مگر انہوں نے ہمارے اس استغاثے کو نہیں سنا، قبول نہیں کیا، ہم شکایت کریں گے۔ اور اسی وجہ سے امام حسین حجت تمام کرنے کی خاطر مدینے سے نکل پڑے اور رفتہ رفتہ مکے کو بھی چھوڑ دیا، حج کو ترک کر دیا، عمرہ بجا لانے کے بعد نکل پڑے کربلا کی طرف۔ راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے، پھر بھی اپنے ارادے کو ملتوی نہیں کرتے، سفر کو قطع نہیں کرتے، بلکہ آگے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ 2 محرم کا دن تھا، ظہر کے قریب امام حسین کا لشکر، امام حسین کا مختصر سا کاروان سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا۔ وہاں پہ جناب حر آتے ہیں 1000 لشکر کے ساتھ، اور لجام فرس میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، مجھے حکم ہوا ہے میں آپ کو یہاں پر روکوں، نہ آگے جانے دوں نہ پیچھے جانے دوں۔ امام نے فرمایا، اے حر، اگر مجھے کوفے کی طرف نہیں جانے دے رہے تو مجھے اجازت دو کہ میں مدینے کی طرف پلٹ جاؤں، اور 1 2 3 دوسرے راستے بھی بتائے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں مدینے بھی نہ جاؤں، کوفے بھی نہ جاؤں، تو کوئی دوسرا راستہ، مگر وہ کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، مجھے اجازت نہیں ہے، میں سپہ سالار ہوں لشکر کا، مجھے حکم ہے امیر کی طرف سے کہ آپ کو یہیں پہ روکوں۔ بس یہ جملے سننے تھے عزادارو، ایک مرتبہ فرزند رسول امام حسین کی آواز آتی ہے، اے حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، جانتے ہو کس کو روک رہے ہو؟ ایک مرتبہ جناب حر اپنی گردن جھکا لیتے ہیں اور افسردہ حالت میں کہتے ہیں امام حسین سے، ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں بھی آپ کی مادر گرامی کے شان میں گستاخی کر سکتا تھا، مگر میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ گرامی کس عظمت کی مالک ہیں، آپ کی والدہ گرامی کی عظمت سے واقف ہوں، آشنا ہوں۔ اب فرزند زہرا ہیں، نبی کی اکلوتی بیٹی کے فرزند ہیں، اللہ اکبر عزادارو، یہ معرفت جناب حر تھی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین کا اس طرح سے جملہ کہنا کہ اے حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، یہ بھی ایک پر حکمت جملہ تھا۔ یہ جملہ بولنے کا مقصد جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، وہ حر کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا، جگانا تھا کہ حر دیکھو کس کو روک رہے ہو، میں کون ہوں۔ اپنی معرفت دینا چاہتے تھے۔ حر کے
ذہن کو مشوش کرنا چاہتے تھے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں ہور کس کو روک رہا ہوں، کس کے مقابلے میں آیا ہوں، مگر نہ امام کے اخلاق سے، امام کے سیرت سے یہ بعید ہے کہ کسی کو اس طرح سے مخاطب کرے. اور واقعاً یہ پرحکمت جملہ تھا، اور اسی کا ثمر ہمیں روز عاشور مل جاتا ہے جب جناب ہور آ جاتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں. بس جناب ہور جب روک لیتے ہیں، امام حسین اس زمین کے نام پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے. بتایا جاتا ہے یہ غازریہ ہے، یہ شط فرات ہے. امام حسین فرماتے ہیں اور کوئی نام، بتایا جاتا ہے یہ کرب و بلا ہے. امام حسین جناب عباس کو حکم فرماتے ہیں، اے عباس یہیں پہ خیمے گاڑ دو، ہم یہیں پہ قیام کریں گے. سوال کیا جاتا ہے، اے ابن رسول اللہ یہاں پہ دشت ہے، یہ بیابان ہے، یہاں پر کچھ نہیں. جب بچوں کو، بیویوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی ہم کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا گیا نہیں، وعدہ رسول خدا، وعدہ گاہ جو ہے وہ یہی کرب بلا ہے، ہمیں یہیں پہ رکنا ہے. ہماری شہادتوں کی سرزمین یہی کربلا ہے. بس مختصر کرتے ہوئے جب خیمے گاڑ دیے گئے 4 محرم کو، جو آج دن ہے، اسی دن تاریخ بتاتی ہے عمر سعد لین 4000 لشکر کے ساتھ وارد کربلا ہوتا ہے. اور اسی طرح مذاکرات بھی ہوتے ہیں مگر بے فائدہ. مطالبہ یہی کیا جاتا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو. امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یزید کی بیعت ایک ننگ و عار ہے، میں فرزند رسول ہوں، ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ مثلی لا یباع مثل، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ قانون امام حسین نے قیامت تک آنے والے حق کو باطل کو دے دیا کہ کبھی بھی باطل پر رہنے والا حق کی بیعت نہیں کر سکتا. بس جب دن گزرتے گئے شب عاشور آئی. اب تاریخ بتا رہی ہے، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں جناب ہر کے اندر میں ایک عجیب سا انقلاب ہے، بے چینی کی انتہا پر ہیں. نماز مغربین ادا کرنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. صبح ہوتی ہے، عمر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آیا حسین سے جنگ کرنی ہے؟ حسین سے لڑنا ہے؟ کہا گیا ہاں جنگ تو کرنی ہے، حکم آیا ہے کہ بہت سخت جنگ کرنی ہے. بس جناب ہور نے جب یہ سنا، ایک مرتبہ واپس آئے اپنے خیمے میں، اپنے بیٹے کو لیا، غلام کو لیا، بھائی کو لیا، اور امام حسین کی طرف چل پڑے. بس مظلوم کربلا امام حسین گویا کے انتظار میں تھے. تاریخ بتا رہی ہے امام حسین اپنے خیام کے باہر مسند نشین تھے، دیکھ رہے ہیں کہ ہر آ رہے ہیں. ادھر سے آواز فرزند رسول آئی، اے اکبر، اے عباس، جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. جب جناب ہر نے دیکھا کہ امام حسین میرے استقبال کے لیے عباس اور اکبر جیسوں کو بھیج رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے اس سواری سے نیچے آ گئے، سواری سے اپنے آپ کو نیچے گرایا اور پیدل آ رہے ہیں. جو کیفیت بیان کر رہے ہیں، مقاتل کی کتابیں بیان کر رہی ہیں، وہ عزادارو یہ ہے جناب ہر اپنے آپ کو قیدیوں کی طرح لا رہے ہیں. بیٹے کو کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ بھی باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی بھی باندھو، تاکہ میں اس طرح سے جاؤں جس طرح گنہگار اپنے مولا کے پاس جاتا ہے، استغفار کے لیے جاتا ہے، معافی طلب کرنے کے لیے جاتا ہے. جب خیموں کے قریب پہنچے، جناب عباس، جناب علی اکبر نے استقبال کیا، امام حسین کے پاس لائے. جناب ہر پیروں میں گر گئے، معافی مانگنے لگے، مولا
مولا آپ کو آج اس مصیبت میں مبتلا کرنے والا میں خود ہوں. مولا اگر میں 2 محرم کو آپ کو نہ روکتا تو آج آپ کی سکینہ پیاسی نہ ہوتی, آپ کے عسکر پیاسا نہ ہوتا, آپ کے حرم اس مصیبت میں نہیں ہوتے, آپ کے جوان اس مصیبت میں نہیں ہوتے, آپ تشنہ لب نہ ہوتے. مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. مولا کیا خدا بھی مجھے معاف کرے گا؟ امام حسین کی آواز آتی ہے, حر اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اے حسین, اے حر مجھ حسین نے بھی تجھے معاف کر دیا. بس جب معافی کی یہ خوشخبری سنی جناب حر نے عزادارو ایک مرتبہ رو کے فرماتے ہیں, مولا میں فقط آپ کا تو گنہگار نہیں, ارے میں آپ کی مستورات کا بھی گنہگار ہوں, میں علی کی بیٹی کا بھی گنہگار ہوں, جناب زینب عالیہ ام کلثوم کا بھی گنہگار ہوں, مجھے ان سے بھی معافی کی طلب ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا یہ کہنا تھا. امام حسین نے ایک قاصد کو بھیجا خیام کی طرف. جب وہ قاصد واپس آتا ہے بتاتا ہے, اے حر علی کی بیٹی زینب فرماتی ہیں کہ اے بھائی حر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, مگر اس وقت آئے ہیں جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس مشکل وقت میں ہماری مدد کے لیے آئے. بس عزادارو جناب حر نے جب یہ سنا, اپنی بخشش کا اندیا سنا, تو پھر اتنے خوش ہوئے کہ کہہ رہے ہیں, یا ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنی غلطی کا ازالہ کروں, مجھے جنگ کی اجازت دی جائے. امام حسین اجازت دیتے ہیں. پہلے جناب حر اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں جنگ کے لیے. جناب حر کے بیٹے کا نام مقتل کی تاریخ علی بتاتی ہے. علی کو بھیجتے ہیں, علی میدان جنگ میں جاتے ہیں. بہت سے لشکر عمر سعد کے سپاہیوں کو فنار حر اٹھنا چاہتے ہیں, اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ حر کے شانے پہ آتا ہے اور فرماتے ہیں, اے حر تم بوڑھے ہو, تمہارا بیٹا جوان ہے. ارے میرے نانا کی شریعت میں یہ قانون ہے کہ بوڑھے باپ جوان بیٹوں کی لاشوں کو نہیں اٹھاتے. ارے میں تمہارے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر آتا ہوں, ہم دست بستہ عرض کریں گے, اے ابن رسول اللہ امام حسین, یہ آپ نے حر کو تو کہہ دیا, اب یہ بتائیے گا جب عصر عاشور ہوگی سب شہید ہو جائیں گے, آپ کے جوان سال علی اکبر بھی شہید ہوں گے, جب زین سے زمین پر آئیں گے وہ بھی علی کی طرح ہی یہی کہیں گے, یا بتاؤ ادرکنی, اے بابا حسین علی اکبر کی مدد کو آئیے. اے مولا جب آپ جائیں گے کوئی نہیں ہوگا آپ کی مدد کرنے والا, پر آپ جائیں گے وہاں بھی جوان بیٹا ہوگا, آپ بوڑھے باپ ہوں گے, مگر آپ ان کی لاشیں کو اٹھائیں گے اور خیموں تک لائیں گے. عزاداران مظلوم کربلا آخری جملہ, جب حر کے بیٹے کی لاش امام حسین لائے, جب امام حسین لاش کو جناب حر کے سامنے لاتے, جناب حر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, پھر اجازت مانگتے ہیں, ابن رسول اللہ مجھے اجازت دے, میں آپ پر قربان ہو جاؤں. جناب حر جاتے ہیں, لڑتے ہیں, بہت ہی اچھی جنگ کرتے ہیں. کافی لشکر عمر سعد کے سپاہیوں کو فنار کرنے کے بعد جب دغابازی سے زخم کھاتے ہیں, کہیں سے تلواریں کہیں سے نیزے, جناب حر بھی زمین کی طرف آنے لگے تھے کہ کہتے ہیں, یا مولا حسین میری مدد کو آئیے, مجھے اپنی آخری زیارت کروائیے. امام حسین پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں جناب حر کے جسد میں ابھی روح باقی ہے. امام حسین ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں, اے حر آج سمجھ آیا تمہاری ماں نے تمہارا نام حر کیوں رکھا تھا. ارے انت الحر فی الدنیا والآخرہ, تم اس دنیا میں بھی حر ہو آخرت میں بھی حر ہو. اے حر ابھی تم پریشان مت ہونا, ابھی جب تمہاری روح پرواز کر جائے گی تمہارے استقبال کے لیے نانا رسول بھی آئیں گے, بابا علی بھی آئیں گے, اماں زہرا بھی آئیں گی, میرے بھائی حسن بھی آئیں گے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سلام عاشق خدا, سلام جان مصطفیٰ, سلام قلب مرتضیٰ, سلام روح فاطمہ, سلام شاہ کربلا, غریب نینوا, غریب فاطمہ, غریب مرتضیٰ,
حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ سلام عاشق خدا، سلام جان مصطفیٰ، سلام قلب مرتضیٰ، سلام روح فاطمہ، سلام شاہ کربلا، غریب نینوا، غریب فاطمہ، غریب مرتضیٰ، حسین یا حسین، حسین یا